السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الله عز وجل: وقل رب زدني علما. محترم ذمہ داران درسہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا شکر و احسان ہے کہ آپ دینی تعلیم سے وابستہ ہیں اور اس کے لیے ذمہ داران جامعہ محنتیں کر رہے ہیں، آپ کو نکھارنے کے لیے، آپ کو سنوارنے کے لیے اور آپ کو ایک اچھا انسان اور معاشرے میں معزز اور مکرم بنانے کے لیے تمام کوششیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسی محنتیں ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا پر اشتہار میں یا ویڈیو کیسٹ وغیرہ میں نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، سب سے اصل جو بنیاد ہے، جو آپ کو مضبوط کرتے ہیں، جو آپ کو پروان چڑھانے کے لیے دن رات سوچتے ہیں، وہ آپ کے یہی اساتذہ ہیں، یہی وہ ذمہ داران ہیں۔ بعد میں دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا بہت کام ہوتا ہے اور اس کو شیئر کریں گے، ادھر ادھر وہ کریں گے، لیکن یہ ایسی محنتیں ہوتی ہیں جو نسلوں کو تیار جس سے کیا جاتا ہے، وہ ان مخلصین لوگوں کی محنتیں ہوتی ہیں جن کی طرف آدمی کبھی توجہ نہیں دیتا یا سمجھتا نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اس میں ہم اللہ رب العالمین کے لیے علم حاصل کریں، مخلص رہیں اور محنت کریں۔ جس طرح آج کے اس دن کے اندر آپ نے دیکھا کہ قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، ایسے ہی آپ کا یہ ادارہ ہے، اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورج کو، چاند کو، دیکھیں قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہیں آپ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو مقرر کر رکھا ہے، وہ اپنی وقت پر، اپنے ٹائم پر چلتے رہتے ہیں۔ تو اصول اور ضابطے کی ضرورت ہوتی ہے طالب علم کو بھی۔ تو آپ اپنی زندگی میں ایک لائحہ تیار کریں، آپ بھی اسی وقت کے اعتبار سے آپ پڑھائی کریں، اسی وقت کے اعتبار سے مطالعہ کریں، اسی وقت کے اعتبار سے آپ سوئیں، کسی سے بات چیت کریں۔ یہ کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے لیے کہا گیا، جاہ و مرتبہ بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی، مال و جائیداد بڑھانے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن علم کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، فرمایا کہ آپ علم کی اضافے کے لیے آپ دعا کریں۔ تو علم کے لیے آپ دعا کریں اللہ رب العالمین سے اور محنت کریں، کیونکہ اس کا کوئی بدیل نہیں ہوتا ہے۔ یہی آپ کی مالداری، اس آدمی المال و غنن، العلم و غنن بلا مال، بلا مال کے بے نیازی ہے، بغیر مالداری کی آپ کی سرداری ہے۔ سلطان بلا عشیرہ، بغیر فوج پکڑ کے بھی آپ حاکم رہیں گے۔ ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مقابلہ، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہی سب سے خوبصورت چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ لو سئل العلم سورا
लकानत अजमला मिन अश-शम्स वल कमर, सूरज और चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत होता अगर इल्म की तस्वीर होती। तो आप जिस इल्म को हासिल कर रहे हैं, इन्हीं अय्याम के अंदर अपने वक्त को ज़ाया ना करें और उनमें पढ़ें, लिखें, अदब सीखें और अहादीस वगैरह पढ़ें, तफसीर वगैरह पढ़ें, अशआर वगैरह याद करें। आप पढ़ते होंगे मुकद्दिमा इब्न खल्दून, उसमें देखेंगे कि हारून रशीद ने जो बादशाह था अपने बेटे को मुअल्लिम के हवाले करके उन्होंने नसीहत की कि या अहमर इन्ना अमीर अल-मोमिनीन क़द दफ़अ इलैका मुहजत नफ्सिही व समरत क़ल्बिही फदअ यदक मबसूततन अलैहि। या अहमर, उन्होंने कहा कि अल्लिमहु सुनन अक़रिअहु कुरान व रव्विहिल अशआर व अल्लिमहु सुनन व बस्सिरहु बिमवाक़िइल कलाम, कि कुरान पढ़ाएं, हदीस याद करवाएं, अशआर से आशना कराएं, बोलने का सलीका सिखाएं। यही वो मदारिस काम अंजाम देते हैं। और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतरी जो नबियों का मकसद होता था, उसी चीज़ को मदारिस वाले अंजाम दे रहे हैं। और ये आपका ये इदारा, आप ये सोचें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुफ़ा यूनिवर्सिटी थी उससे इसका ताल्लुक़। आप बहुत अजीम यूनिवर्सिटी से या बहुत अजीम जिम्मेदारी से आप जुड़े हुए हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को समझें और जिस तरह उसूल ज़ाब्ते होते हैं आप अपनी ज़िंदगी में भी उसूल को अपनाएं, कुछ ज़ाब्ते बनाएं, उसी एतबार से पढ़ें, उसी एतबार से लिखें। अल्लाह रब्बुल आमीन हम सबको इसकी तौफीक दे और तमाम ज़िम्मेदारान जामिया की खिदमात को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आमीन उनकी ये खिदमात उनके मीज़ान हसनात में करें और उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और मज़ीद उन्हें खिदमत की तौफीक दे। और आप तलबे अज़ीज़ को अल्लाह रब्बुल आमीन आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए।